جو خادمہ تھی نا بچپن میں، جب غوث اعظم ابھی بچے تھے، تو وہ جو گھر میں خدمت کرتی تھی، غوث اعظم کو اٹھایا کرتی تھی، تو جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ بزرگ عورت ایک دن نہ ملنے کے لیے آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی، بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر، آپ کے بچپن کی ایک بات پوچھنی ہے، اس وقت نہیں پوچھ سکی تھی اور دل میں ایک سوال چبھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے، یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں پھر باری باری، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ، تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے، آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ بچپن کی بات پوچھ رہی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں کہ چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا، تو بیٹا عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا اور آپ غائب ہو گئے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے، پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی، بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے آقا کے غلام غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ امریکہ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ پر چاند نے پہلے قدم رکھا، امریکہ پر چاند نے پہلے قدم رکھا، تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان، پیچھے مڑ کے دیکھ تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ان کی تحقیق یہی ہوتی ہے، کہیں چاند میں، کوئی آسمان میں، کوئی زمین کے اندر، کوئی پہاڑ کے اوپر، بس اسی طریقے کی ان کی تحقیق ہوتی ہے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک رحمہ اللہ جو ہے سب سے پہلے ہی چاند پر پہنچ چکے تھے۔ بھائی اب ان انبختوں کو کم سے کم تو یہ کہنا چاہیے حکومت کے سامنے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سب سے پہلے چاند کا سفر بھی کیا، لوگوں کے سامنے کہنا بھی چاہیے۔ دنیا کے سائنسدان جو ہے ان لوگوں کو پکڑے اور آگے کہے کہ اتنی بڑی بڑی پھینکنے کے لیے جو ہے انہی کو ملتا ہے، اور سب سے بڑا جو دنیا کے اندر فرقوں میں پھینکو ہے اور پھینکنے میں جو ماہر ہے، بریلوی سے بڑا کوئی پھینکو نہیں ہے۔ ایسے ایسے غوث پاک کے نام سے جو ہے لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتلاتے ہیں، لوگوں کو عجیب عجیب انوکھے باتیں بتاتے ہیں جیسے کہ اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ایسی باتیں کوئی اکابر کی کتابوں میں موجود ہے، نہ کسی جو ہے اور کی کتابوں میں موجود ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ رات سوتے ہیں اور رات سونے میں وہ سوچتے ہیں، یہ ان کے جو خطیب ہوتے ہیں بریلویوں کے، یہ رات جب سوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کل جو مجھے تقریر کرنا ہے تو غوث پاک کے سلسلے میں کیا کیا گھڑنا ہے، مجھے کیا کیا ان کے سلسلے میں باتیں بنانی ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ تو یہ حرکتیں جو ہے اسلام میں نہیں چلتا بھائی، یہ اپنے ہی پاس رکھو تو بہتر ہے۔ اگر کسی کافر کے سامنے ایسے ہی باتیں اگر بتائے جائیں گے تو منہ کے اندر مار دیے جاؤ گے۔